بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈاکٹر تنویر احمد فرام TWG ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دوستوں نے فائلز کی ٹریڈنگ کے بارے میں مجھے سوال کیا تھا، تو میرے تجربہ میں فائل کی ٹریڈنگ کے متعلق جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کیا فائلز میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ آپ نے میری گفتگو کے بعد خود رزلٹ نکال لینا ہے۔ میری اگلی گفتگو سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ فائلز کی ٹریڈنگ اکثر اوقات ایک کاغذ کے ٹکڑا پر ہو رہی ہوتی ہے۔ اکثر سوسائٹیز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابھی پلاٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوتے، بلکہ ڈیولپمنٹ کا نام نشان بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو پھر ایک یا دو روڈ بنا کر یہ باور کروایا جاتا ہے، یہ شو کروایا جاتا ہے کہ کام بڑی تیزی سے شروع ہو چکا ہے اور پلاٹس ابھی سے خرید لو۔ اگر ڈیولپمنٹ مکمل ہو گئی تو پھر آپ بہت پیچھے رہ جاؤ گے اور ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا۔ اس سوسائٹی میں آپ پھر دوبارہ خریداری نہیں کر پاؤ گے۔ دیکھیں، اگر پلاٹس کا وجود ہی نہیں تو اگر پلاٹس کے وجود کے بغیر ہم خریداری کرتے ہیں تو بھائیوں، تو وہ پیپر کا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی تو ہے جو ہم روپے کے بدلے میں پراپرٹی مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کاغذ کے ٹکڑے کا ریٹ ایک دن کچھ اور، دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر ریٹ اوپر جانے لگتا ہے تو دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں لاکھوں روپے ریٹ اوپر چلا جاتا ہے، اور اگر اسی فارم کا ریٹ نیچے آنے لگتا ہے تو پھر گھنٹوں اور منٹوں میں ریٹ نیچے کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ خریداری کر رہے ہیں تو خریداری کے وقت کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں کیا اس کا کوئی وجود بھی مارکیٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایک پلاٹ خریدنے جاتے ہیں اور اس پلاٹ کے بدلے میں ایک کاغذ کا صرف ایک پیپر لے آتے ہیں، اور ابھی تک اس پلاٹ کا وجود آن گراؤنڈ ہے ہی نہیں، اور آپ صرف اس پیپر کے اوپر جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریڈ جائز نہیں ہے، کیونکہ پیسوں کے بدلے میں خریدار کے پاس پلاٹ نہیں بلکہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس پر اس کی کوئی ملکیت بھی نہیں ہے، وہ اوپن فارم ایک ہوتا ہے اور اس کا کوئی آنرشپ اس کی کوئی نہیں ہوتی، اس کا کوئی آنر نہیں ہوتا۔ جس کے پاس وہ ہے اسی کا وہ مالک ہے، جس کے قبضے میں ہے وہی اس کا آنر ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ فارم کہیں گر جاتا ہے اور کسی دوسرے کے قبضے میں آ جاتا ہے تو اس پر کوئی شناخت درج نہیں ہے کہ وہ فارم آپ کا ہی ہے، اور جس فارم کے بدلے میں آپ نے اماؤنٹ دی ہے وہ فارم، اس فارم کے مالک آپ ہی ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب اس فارم کے اوپر آپ کی ملکیت بھی نہیں اور اس فارم سے آپ کی پلاٹ کی ملکیت بھی نہیں ہے تو پھر یہ صرف اور صرف ایک سٹہ بازی ہے جو اکثر اوقات سوسائٹیز کی لانچنگ پر لگائی جاتی ہے۔
تو دوستو یہ سٹہ بازی، یہ کام، یہ فائلز کا اس طرح کا کام کرنا، یہ جواز کے زمرے میں نہیں آتا۔ ہاں، اگر سوسائٹیز نے انسٹالمنٹ پر پلاٹس دینے ہیں اور آپ لوگ انسٹالمنٹ پر خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی رقم کے بدلے ان سے کوئی تحریری معاہدہ لیں، جس طرح آج کل اسٹامپ پیپر کی صورت میں مروجہ ہے کہ آپ ایک پلاٹ خرید رہے ہیں 3 مرلے کا، 4 مرلے کا، 5 مرلے کا، کنال کا یا 2 کنال کا، جو آپ نے بکنگ کروائی ہے وہ آپ نے ان کو ان کا ایڈوانس دیا، جو انہوں نے طے کیا ہے اپنی ایڈوانس رقم وہ آپ نے ان کو دی، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو وقت مقرر ہوا ہے اس وقت مقررہ کے اندر آپ ان کو ان کی اماؤنٹ دیں گے اور وہ آپ کا پلاٹ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح کا معاہدہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن مارکیٹ میں جو اوپن فارم کی ٹریڈنگ چل رہی ہوتی ہے، جس میں فارم کا مالک بھی طے نہیں ہوتا اور جس سے خریدا جا رہا ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے بیسک پراپرٹی کا، سوسائٹی کا مالک جو پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے، اس سے کوئی معاہدہ بھی طے نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا میری ڈیلرز حضرات سے اور پراپرٹی میں سرمایہ انویسٹ کرنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دوستو رزق حلال کے کاموں کو فروغ دیں، ایسے حرام کاموں سے بچیں، خود کو اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے راستے کھولے ہوئے ہیں، اور ان راستوں پہ چل کے ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے، اور جو حرام طریقے ہیں یا جس میں خدشات پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کو سیٹسفیکشن نہیں آتی، تو ان طریقوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ ہم رزق حلال کما سکیں۔ دیکھیں رزق حلال کمانا یہ شریعت کی نظر میں عین عبادت ہے۔ اور دوستو اگر آپ DHA9 پریزم میں کسی بھی طرح کی معلومات لینا چاہتے ہیں یا کوئی پلاٹ سیل یا خریدنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کی سکرین کے اوپر میرا نمبر شو ہو رہا ہے، نوٹ کر لیں اور رابطہ فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے صحیح انفارمیشن دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی وسعت عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔